وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھو بچو اور میری عزیز طالبات بچیاں اور انتہائی قابل قدر اور قابل احترام ہمارا اساتذہ کرام، یہ جو دیکھو نا درمیان سے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، مطلب ابھی یہ آپ کا وقت نہیں ہے کہ آپ دیکھنا آپ یہاں بیان سننے نہیں آتے، آپ کو تقریر سننے نہیں آتے، اصل میں یہاں پڑھنے آتے ہیں نا، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں بٹھایا گیا اور یہ انتظام کیا گیا. آپ میں سے کسی کا کام یہاں یہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ جو ہماری بیٹیاں پڑھاتی ہیں ان کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں کے بیان سنیں، لیکن کتنی ماشاءاللہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ایسے نہیں ہو رہا، اور جو ہم آئے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں آئے ہوئے. میں اللہ کی توفیق سے گھر والوں کو مجھ سے یہ شکوے رہتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے یہاں کے نہیں ہوتے. یہ میں تعدیث بن نعمت کہہ رہا ہوں. میں پچھلے دنوں میں یہ 3-4 دن پہلے کشمیر میں تھا ایک بیان، پھر اس سے اگلے دن اسلام آباد میں تھا ایک جگہ بیان، پھر اس سے اگلے دن قصور میں تھا، پھر اس سے اگلے دن یہاں آپ کے فورٹ عباس میں تھا. اب میں نے کل واپس چلے جانا، اور کل اسلامی کالج میں تھا. ابھی میں فیصل پبلک اسکول سے ہو کے آ رہا ہوں، اور ابھی میں نے رات کی تراویح کے لیے قرآن پاک جو یاد کرنا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کی توفیق سے ہم 1000 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر بھی پھر رہے ہیں. آخر یہ ایسے نہیں پھر رہے کہ ہم آپ کے پاس آ گئے اور آپ کو یہاں بٹھا دیا گیا. یہ بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے مصروفیات کو ترک کیا جا رہا ہے، اور آپ کو تعلیم سے چھڑوا کے یہاں بٹھایا جا رہا ہے، اور آپ کو وہاں نظم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے. آخر کوئی اس سے بڑا تعلیم سے بڑا مقصد ہے جس کے لیے تعلیم کو چھڑوایا ہے. دیکھو نا، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ایک آدمی اگر 10 روپے دے کر اس کو اگر وہ 12 روپے کا نفع ہوتا ہو تو پھر وہ 10 روپے دے گا نا. کوئی انسان 10 روپے دے کر 5 روپے تو نہیں لیتا. تو بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز قربان ہوتی ہے، چھوٹی چیز کے لیے بڑی قربان نہیں ہوتی. تو یہ بھی سمجھو کہ تعلیم ایک چھوٹی چیز ہے، اور تعلیم کے ساتھ عمل کا آنا یہ اس سے بڑی چیز ہے. اس کے لیے اس وقت میں اکٹھا کیا گیا ہے. تو بس بتانا میں یہ چاہتا ہوں بچوں، انسان کی طبیعت میں اللہ نے خوبصورتی کی پسندگی رکھی ہے. یعنی انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کے دل چاہتا ہے اچھی اچھی چیزوں کو، خوبصورت پسند ہے آدمی. کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ مجھے خوبصورتی اچھی نہیں لگتی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے خوبصورتی بڑی اچھی لگتی. آپ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھو تو یوں ہے کہ انسان حسن پرست ہے. یہ میں نے پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے لیکن سمجھانے کے لیے. انسان کو اللہ نے حسن پرست بنائے، خوبصورت پسندی بنائے. یہ خوبصورتی کو بڑا پسند کرتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے، ایک مخلوق بھی کہ جس کی طبیعت میں جدت رکھی ہو، خوبصورتی رکھی ہو، یا وہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہو. ساری مخلوقات اپنے ڈگر پہ جیتی ہیں. دیکھو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر اگلی صبح پچھلی صبح سے بہتر بنے، میری ہر اگلی شام پچھلی شام سے بہتر بنے. انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ڈریسنگ ہر اگلی کی پچھلے دن سے بہتر ہو، میرا سٹائل پچھلے دن سے بہتر ہو. انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ چاہتی ہو. دیکھو، سانپ جیسے بچوں پہلے سوراخ کے اندر داخل ہو کے گھر بناتا تھا نا، آج بھی سانپ ویسے ہی بناتا ہے. جیسے 14 صدیاں پہلے چڑیا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی ویسے چڑیا گھونسلہ بناتی. جیسے ہم گائے سے پہلے دودھ لیتے تھے، آج بھی ویسے دودھ لیتے ہیں. جو اس وقت چارہ کھاتی تھی آج بھی وہی کھاتی. اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ اچھا میں 14 صدیاں پہلے بھی یوں کرتی تھی اب بھی میں یوں کروں. اور انسان دیکھو کہاں تک پہنچا ہے. اب میں کہتا ہوں 50 سال پہلے جو ہم سے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اب آ کے دیکھی تو یقین نہ کریں یہ وہی دنیا ہے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. اتنا انسان اچھا سمجھتا ہے، اچھا پسند کرتا ہے. لیکن ہمیں دھوکہ پتہ کہاں جا کے لگا.
کاش کہ ہم یہ بات دلوں تک اتار سکتے. ہمیں دھوکہ یہ لگا کہ شاید کہ چیزوں کو اچھا بنانے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے گی, شاید کہ لباس کو اچھا بنانے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے گی, شاید کہ باتوں کو اچھا بنانے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے گی, شاید کہ ہم گاڑی کو اچھا بنانے سے ہماری زندگی اچھی بن جائے گی. اللہ کی قسم, کپڑوں کو اچھا بنانے سے کپڑے تو اچھے بنیں گے, چیزوں کو اچھا بنانے سے چیزوں سے اچھی بنے گی, گھر کو اچھا بنانے سے گھر تو پیارا لگے گا, اور مکان اور دکان کو خوبصورت بنانے سے یہ تو اچھی بنے گی. انسان نہیں اچھا بنے گا, انسان وہی رہے گا. جیسے ہر چیز کو اچھا بنانے کی محنت ہے, ایسے انسان کو اچھا بنانے کی ایک الگ محنت ہے. انسان کو اچھا بنانے کی ایک الگ فکر ہے. جیسے ہر چیز کی ایک دوڑ ہے, ایسے انسان کو اچھا بنانے کی ایک دوڑ ہے, اس کی ایک فکر ہے, اس کے لیے تڑپنا اور رونا ہے. ایسی بات نہیں ہے. انسان کیسے اچھا بنتا ہے یہ بات سنو. انسان کے دل سارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اس کو دل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بچوں؟ سارا جسم الگ ہے, وہ ایک لوتھڑا ہے, اس کو دل کہتے ہیں. تو جسم جو ہے یہ دل کی بات مانتا ہے. علماء لکھا ہے جو دل ہے نا یہ بادشاہ ہے سارے جسم کا. دل کلک کرتا ہے تو ہاتھ پکڑتا ہے, دل کلک کرتا ہے تو پاؤں چلتا ہے, دل کلک کرتا ہے تو آنکھیں دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میں دل کے ہاتھوں ہار گیا. بھائی تیرا جسم تو صحیح ہے. کہا نہیں دل نہیں مانتا. اچھا ماں آج میرا دل نہیں چاہتا میں اسکول جاؤں. کہا دل نہیں چاہتا تو چلے جاؤ, تمہارے دل نے تھوڑی جانا ہے, تمہارے جسم نے جانا ہے. ماں بھی سمجھتی ہے کہ بات دل کی چلتی. حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت جسد کلو. سنو انسان کے دل میں, انسان کے وجود میں ایک مضغۃ, ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو صلحت جسد کلو, سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ جب وہ بگڑتا ہے تو فسدت جسد کلو, سارا جسم بگڑ جاتا ہے. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب. سنو وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. 3 مرتبہ حضور نے کہا سنو وہ دل ہے. اگر یہ دل تمہارا صحیح ہو جائے گا تمہارا سارا جسم صحیح ہو کے چلے گا. تمہارا دل پاک ہے, تمہاری نگاہیں بھی پاک ہیں. تمہارا دل پاک ہے, تمہارے بول بھی خوبصورت ہیں. تمہارا دل پاک ہے, تمہارے ہاتھ کا اٹھنا بھی پاک ہے. تمہارا دل پاک ہے تو پاؤں کا چلنا بھی پاک ہے. تمہارا دل پاک ہے تمہاری صحبتیں بھی پاک ہیں. تمہارا دل پاک ہے تو تمہاری محبتیں بھی پاک ہیں. دل پاک نہیں ہے تو آنکھوں کا جھکاؤ اٹھاؤ غلط, باتوں کا تکلم غلط, ہاتھوں کا پکڑنا غلط, پاؤں کا چلنا غلط, آنکھوں کی بصارت غلط, کانوں کا سننا غلط, ساری زندگی غلط, ساری زندگی ویران, ساری زندگی اجڑی. اب ہماری جسموں کو بنانے پہ محنت ہوئی, دل کو بنانے پہ محنت نہیں ہے. جسموں کو بنانے پہ تو محنت ہے, میرے کپڑے اچھے بنے, میری گاڑی اچھی بنے, میری دکان اور مکان اچھی بنے. الفاظ کا تکلف, الفاظ کا تکلف تو ہے, الفاظ کا تکلف تو ہے, لیکن دل کو بنانے کی محنت نہیں. اب دل کیسے بنتے ہیں؟ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں. اب یوں سمجھو کہ 3 چیزوں سے دل خوبصورت بنتے ہیں. 3 چیزوں سے, یہ میری بیٹیاں بھی سن لیں, یہ میرے بیٹے بھی سن لیں. 3 چیزوں سے دل خوبصورت بنتے ہیں. ایک پہلی چیز صرف نماز پڑھنا نہیں, نماز کو خوبصورت بنانا. صرف نماز پڑھنا نہیں, نماز کو خوبصورت بنانے سے دل خوبصورت بنتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہی نہیں. ابھی جو پڑھتے ہیں ابھی یہ رکوع, یہ سجدہ, یہ اٹھے, یہ ختم, چلو. کوئی دعا نہیں, کوئی آہوزاری نہیں, کوئی تڑپنا رونا نہیں, کوئی اللہ سے دل کی باتیں نہیں. نماز پڑھنا نہیں, خوبصورت بنانا. دیکھو ہر چیز کو بنانے کی ایک محنت ہے کہ نہیں ہے؟ وقت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تھکتا کہ نہیں تھکتا؟ دیکھو آج دیکھو کہ نماز بنانے کی کیا محنت ہے, کیا تھکاوٹ, کیا کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. حضرت علی کے پاس میرا جانا ہوا عرب میں, عرب جانا ہوا بچوں میرا, تو یمن سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا. ریاض الجنہ حضور کے روضے کے ساتھ ایک گھر ہے, ٹکڑا ہے, اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. صرف میں جو اس جنت میں داخل ہو گیا, علماء فرماتے ہیں اللہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے, جنت میں بھیج دیں گے.
تو میرا وہاں جانا ہوا اللہ کی توفیق سے. یہ حضور کی جالی کے ساتھ کا یہ ٹکڑا ہے. تو میں نے یمن کے ایک لڑکے کو بیٹھا ہوا دیکھا. یمن اب ایک ملک بن گیا ہے. یمن سے 2 چادریں بڑی خوبصورت آئیں, بڑی پیاری سی چادریں آئیں. تو حضور نے فرمایا جو نماز میں دل لگائے گا اس کو یہ چادر دوں گا اس میں سے ایک. جو ایسی نماز پڑھے کہ اس نماز میں کہیں دھیان نہ جائے, اس کو ایک چادر دوں گا. پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی اٹھو اور نماز پڑھو. حضرت علی نے نماز پڑھی, ساری نماز صحیح پڑھ لی. اتحیات میں جا کے یہ خیال آیا کہ حضور وہ والی دیں گے یا یہ والی دیں گے. اتحیات میں جا کے خیال آ گیا. اب سچے لوگ تھے, سچی بات کر دیتے تھے, سچی بات بتا دی کہ یا رسول اللہ ساری صحیح پڑھی تھی, بس اتحیات میں یہ خیال آیا آپ مجھے کون سی دیں گے. یہ خیال ایک وقت تو یہ تھا کہ نماز ایسی تھی. پھر جب نماز بنانے کی محنت ہوئی, جب نماز کی محنت ہوئی, اس پہ اپنے آپ کو کھپایا, اس پہ اللہ سے مانگا, اس پہ وہ روئے اور تڑپے, گناہوں سے بچے. پھر ایک نماز یہ بنی کہ ان کے یہاں تیر لگا, حضرت علی کے تیر لگا. آپ یوں سمجھو کہ گولی لگی, جیسے گولی لگتی, اور اس گولی کو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تیر جب باہر نکلتا ہے تیر تو گوشت چیر دیتا ہے. اگر ٹانگ پہ لگا ہے نا تیر, تو وہ تیر جیسے اندر گیا ہے, اندر جاتا ہے اتنے تکلیف نہیں کرتا جتنا باہر نکلتا تکلیف کرتا ہے. جب باہر نکلتا ہے تو گوشت سار چیرتا ہے, خون کے فوارے نکلتے ہیں, بہت تکلیف دہ عمل ہے. حضرت علی کے جب وہ تیر نکالنے لگے تو تکلیف اتنی ہوئی, حضرت علی نے فرمایا نہ نکالو. پھر فرمایا کہ اچھا چلو میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت علی نے پھر نماز شروع کی, اور پھر وہ تیر نکالنے والے آئے اور انہوں نے آ کے وہ تیر نکال لیا. وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. علی نے جب سلام پھیرا, لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا, کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی تیر نکالنے آئے تھے. کہا کیا کیا؟ کہا وہ تو نکال لیا. فرمایا اللہ کی قسم تمہارے تیر نکالنے کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اس کا مفہوم یہ ہے. پھر نماز یہاں تک بنی. بچوں میں کیا بتاؤں, ہماری قوم یہ نہیں سمجھتی, ہمارے جذبات نہیں سمجھ. نماز گناہوں سے بگڑتی ہے, نماز گناہوں سے بگڑتی ہے, غیبت سے, چغلی سے, بغض سے, حسد سے, کینے سے, غلط تکلم سے, غلط تکلف سے, لوگوں کو بنا کر دکھانے کے جذبے سے نماز بگڑ جائے گی تمہاری. یاد رکھنا, جو بیٹی اور جو یہ بیٹا, جو بچی یہ چاہتی ہے, یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑوں سے میں لوگوں کو متاثر کروں, لوگ مجھے اچھا کہیں, میں اپنے چہرے کی بناوٹ سے لوگوں کو متاثر کروں, لوگ مجھے اچھا کہیں, لوگ میری تعریف کریں. یہ تو اپنا ظاہر تو بنا رہی ہے, بنا رہا ہے, لیکن دل بگاڑ رہا ہے. دل ایسا بگڑے گا, دل ایسا بگڑے گا کہ یہ دل اللہ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایک دن حضور نے خوبصورت لباس پہنا, بڑا پیارا سا. صحابہ نے ساری تعریف, کہا یا رسول اللہ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو, یا رسول اللہ آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہو. حدیث میں آتا ہے حضور اندر چلے گئے, جا کے سادہ سا لباس پہن لیا, سادہ سا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج اتنے خوبصورت تو لگ رہے تھے, آپ نے جا کے لباس بدل کیوں لیا؟ حضور نے فرمایا سنو میرے بچوں, حضور نے فرمایا میرے دل میں کوئی کبر کی بات نہ آ جاتی کہ میں تو بڑا خوبصورت ہوں, میں تو بڑا اچھا ہوں, میں نے اس لیے جا کے اتار دیا. کوئی بڑھائی نہ آ جاتی. آج ہم کہتے سائڈ پہ ہو کے چلو, سائڈ پہ ہو جاؤ, میرے کپڑے خراب نہ کرنا. ساری محنت کپڑوں پہ ہے, تھک جاتے ہیں ساری زندگی اپنے ظاہر کی محنت کرتے ہوئے. اس سے زندگی نہیں بنتی, اس سے زندگیاں بگڑا کرتی. دل بنانے کی محنت پہلی چیز نماز ہے. نماز میں دل لگانا, نماز میں جان پیدا کرنا, نماز میں رونا اور تڑپنا. یہ بچوں پہلی چیز. سکون سے نماز پڑھنا, لمبا سجدہ, لمبا رکوع, لمبی دعا. اور نماز کو جو توڑتی ہے چیز وہ گناہ ہے. دوسری بات میرے بچوں, اور میں اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرے مسئلے دعاؤں سے حل ہونا شروع ہو جائیں اور مجھے کھپنا نہ پڑے, میری روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے, آج میں بہت بڑا وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کو, بہت بڑا وظیفہ. بچوں جیسے جیسے گناہوں کو چھوڑتے جاؤ گے ایسے ایسے تمہارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. میری بات یاد رکھنا, جب آپ سارے گناہ چھوڑ دو گے اللہ آپ کی دعاؤں سے مسئلے شروع کر دیں گے حل ہونا, سارے گناہ. آج دیکھو ہمارے موبائل اور ہمارے میوزک کا سننا شرک کے برابر کا گناہ ہے. کس کے برابر کا بھائی؟
शिरक के बराबर का। एक आदमी मुशरक है और एक आदमी गाना सुनता है, ये दोनों बराबर हैं। कल पाकिस्तान में इतना बड़ा ज़लज़ला आया, 7.7 बताया जा रहा है, या 6.6 बताया जा रहा है। इतना बड़ा ज़लज़ला पाकिस्तान में आया, रात के वक्त में बाहर बारिश और बादल और यहाँ से ज़लज़ला, लोग अपने घरों से बाहर, खौफ की कैफियत, लोगों ने मुझे कॉलें की। और इस्लामाबाद में बहुत सख्त ज़लज़ला था, यहाँ भी था, कुछ झटके लगे, साथियों ने महसूस किया। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा था कि ज़लज़ला कब आता है, ज़लज़ला कब? देखो बच्चों, मैं गुनाह के आज़ाब का वजह ना बन जाऊँ, आज़ाब की वजह मैं ना कहीं बन जाऊँ, मैं इतना तो बचूँ ना अपने आप से। हुजूर ने फरमाया, हज़रत आयशा ने फरमाया, जब म्यूज़िक आम हो जाता है, हमारी मोबाइलों की टूनें भी म्यूज़िक की लगी हुई हैं, हम इतने गिर चुके हैं अल्लाह की कसम, ईमान के एतबार से हमारे दिल नहीं जज़ब करते, हमारे दिलों में खौफ चला गया, जज्बात चले गए, हम एक ढला वजूद लेके जी रहे हैं, हम एक खोखला वजूद लेके जी रहे हैं। पहली चीज़ हज़रत आयशा ने फरमाया, जब उम्मत गाना सुनती है, अल्लाह की गैरत को जोश आता है, अल्लाह ज़मीन को धचका देते हैं कि इन्हें को होश करो, क्या कर रहे हो, इन्हें को होश करो। अल्लाह ज़लज़ला देते हैं, इनको मुतवज्जे करते हैं कि तुम बहुत बड़ी नाफरमानी कर रहे हो। हदीस में आता है, जो दुनिया में गाना सुनेगा या इसकी दिलचस्पी रखेगा या इसकी दिलचस्पी रखेगी, क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ुबान के नगमे से महरूम कर दिया जाएगा। कितना गलत सौदा किया इसने, कितना गलत सौदा किया इसने, कितनी बड़ी बाजी हार गई है। कब्र भी अज़ाब, मौत भी अज़ाब, हक़त भी अज़ाब, ये क्या गाने हैं? तो बच्चों, आज इसकी तौबा करते हो नहीं करते इंशाअल्लाह ताला, कि आज के बाद ये नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। और का दूसरी बात मुझे मुश्किल लग रही है, जब बेहयाई आम होती है, हदीस में आता है, अल्फाज कुछ और हैं लेकिन मैंने उसको ये किया है। मैं अपनी बेटियों से, जो हमारा स्टाफ है, मैं इनसे बड़ी, आप इसको यूँ समझें कि तड़प से, फ़िक्र से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। बेटो, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे मसले हल हो जाएं, अगर ये तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए, फिर जितना हया पे ढल जाओगे, अल्लाह के बंदो, ये कोई बात है कि इंसान अपने ऊपर गौर ना कर सके? मैं आज तक ये बात समझ ना सका कि कोई बेटी कैसे ये गवारा करती है कि उसके वजूद की हैयत को कोई लोग देख लें। कैसे गवारा करते, कैसे उसका दिल चाहता है मैं तो गुनाह, यानी मेरी वजह से तो ये अजाब ना आए। जो गाना सुनता है वो समझ ले कि ये ज़मीन मेरी वजह से हिली है। जो बेहयाई करती है, करता, वो समझ ले ये ज़मीन मेरी वजह से हिली है। हुक्मरानों की वजह से ज़मीन नहीं हिली, हुक्मरान तो मेरी वजह से आए हैं। मैं मुजरिम हूँ इस बात की, मेरी वजह से ये ज़मीन हिल रही है। और मैं अगर इस हालत में चला गया और चली गई, अल्लाह के सामने मुजरिम बन जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना, अपने आप को देखना, किसी को ना देखो। जो अपने आप को देख के चलेगा, अल्लाह इसकी ज़िंदगी खूबसूरत बना देंगे। हमारी आदत ये है, हम लोगों को देख के चलते हैं और लोगों की बातें करते हैं, अपनी परवाह नहीं होती है। तो एक लतीफ़ा सा, लेकिन बात सच्ची है। दो बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बाबे ना, आपस में बाबे, तो आपस में बात कर रहे थे। कहते मैंने पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढ लिया है। दोनों ने कहा, ये पंजाबी लोग थे। किसी ने कहा कि तूने क्या ढूंढा है? तीसरा बंदा साथ आ गया, तीसरा बंदा, उसने कहा बताओ भाई तुमने क्या ढूंढा है पाकिस्तान का हल, मसाइल का? उसने कहा हल ये है पाकिस्तान के मसाइल का कि पाकिस्तान के जितने मर्द औरतें हैं सबको जेलों में डाल दो और साथ एक गधे को भी डाल दो। जितने मर्द औरतें हैं सबको जेलों में डालो, साथ एक गधे को भी डाल दो। तो साथ वाला जिसने पूछा था उसने कहा कि गधे को क्यों डालो भाई? तो जो दोनों बाबे आपस में बैठे, उसने कहा फतेहा तेन पूछा कि तेन क्या से ना, इन्हें ये नहीं पूछना कि मर्दां नू क्यों डालिया, औरतों ने क्यों डालिया। गधे का सवाल करेगा, अपना नहीं पूछा कि हमें क्यों डाला है, गधे के बारे में पूछ रहे उसको क्यों डाला है। हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, हम किसी की फ़िक्र करके चलते हैं। उसने यूँ की कहा, उसने यूँ क्यों कहा। हमारी तनज़्ज़ुल की सबसे बड़ी वजह यह है, हम लोगों के आबों को देख के चलते हैं, अपनी ज़ात भूल गई। ये एहसास नहीं है कि हम क्यों जेल में हैं, ये है कि उसे क्यों डाला, उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों कहा। हमारी सारी हार इसलिए हुई है लोग मुझे अच्छा कहें, मैं लोगों के सामने अच्छा लगूं। तो मेरी बेटियों, इस बात की हिम्मत करो,
ढले से लिबास पहनो, ढली सी तबीयत लेके चलो, खुश लिबास और खुश तकल्लुम और मोहब्बतों वाली ज़िंदगी, दूसरे को मोहब्बत देना, दूसरे को एहतराम देना, उसकी कदर दिल में रखना, उसकी आबों पे पर्दे डालना, उसके लिए कोई बात दिल से ना निकालना, उसकी खैर खाई का जज्बा लेके चलना, खुले खुले से लिबास, लंबी लंबी नमाजें, तड़पती हुई दुआएं, ज़िक्र में दिल लगी हुई तबीयत और रोती रोई आँखें, अल्लाह के साथ सुलह का मामला, लंबी लंबी अल्लाह से दुआ का करना, ये मिजाज हो हमारा। हमारे मिजाज मोबाइलों के हवाले, कुछ ज़िंदगी बाज़ारों में गुजर गई, कुछ ज़िंदगी चेहरे बनाते गुजर गई, रहती क्या है। आज इसकी हिम्मत करो कि कहीं मैं गुनाह का सबब ना बन जाऊं, मेरी वजह से कहीं ये गुनाह ना हो जाए, कहीं ज़मीन का लर्जा। हदीस में आता है जब ज़लज़ला आता है उस वक्त में मुत्तकी लोग भी उसमें आ जाते हैं, जो परहेजगार होते हैं। मैं उनको दुनिया में तो ये कैफियत आती है उन पे, लेकिन आखिरत में अल्लाह उनको बचा लेंगे, लेकिन दुनिया में वो ज़रूर लिपटे जाएंगे। मुत्तकी लोग भी, मेरी वजह से मुत्तकी लोग भी इज़ाब में ना आ जाएं। जो गाना सुनता है और सुनती है वो समझे मेरी वजह से ये हो रहा है, और जो बेहया बन के चलती है, ये चलता है, वो समझ ले कि मैं मुजरम हूँ इस बात का। जिसकी निगाहें गलत देखती हैं, टिकटॉक, फेसबुक, बातें, म्यूज़िक, ड्रामे, ये सारी बातें, और दिल में बुग़्ज़ का रखना, दिल में कीने का रखना, अपने भाई की खैर खाई का ना चाहना, अपनी बहन की खैर खाई का ना चाहना, जहाँ चल रहे हो उनके साथ मुखलस ना बनना, ये सारे ऐब हैं। मेरी बात समझा रही है आपको नहीं आ रही सब? आज इसकी हिम्मत करो, तौबा करते हो नहीं इंशाल्लाह, तो यार आज सारा दिल से कह दो कि अल्लाह जो हो गया उसे माफ़ कर दे। दिल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो यार, एक मतलब फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा करो। आज इतना मजमा बैठा है, ये तौबा करके जाएगा, अल्लाह इनको माफ़ कर देंगे। दिल से कह दो। आज हदीस में आता है औरतें 4 वजह से जहन्नम में जाएंगी। पहली बात ये होगी, इनके दिल में अल्लाह की बात को मानने का जज्बा नहीं होता। देखो कितनी आवाज़ लग रही है, कितना कहा जा रहा है कि गौन पहनो, कितना कहा जा रहा है म्यूज़िक ना सुनो, कितना कहा जा रहा है सादा लिबास पहनो, टाइट्स ना पहनो, दिल नहीं मानता का, इस वजह से ये जहन्नम में जाएंगे। इनके दिल में अल्लाह की बात मानने का जज्बा थोड़ा होता है, इस वजह से कितनी आवाज़ लग रही है, कितनी मरतबा कहा जा रहा है यूँ ना करो, यूँ ना करो, लेकिन दिल वो है कि मानता ही नहीं। कहते कट गई उम्र इसी इफ़हाम व तफ़हीम में, दिल को समझाता हूँ मैं और मुझको समझाता है दिल। मैं इसको कहता हूँ यूँ नहीं करना, कहते यूँ ही करना, कहते इस पे उम्र कट गई मेरी, इसको समझाते समझाते। पहली वजह हुजूर ने फरमाया औरतों की जहन्नम में कसरत से जाने की ये है, इनके दिल में अल्लाह की बात को मानने का जज्बा थोड़ा होता है। और मैं दूसरी बात ये है, इनके दिल में हुजूर की इत्तिबा का जज्बा थोड़ा होता है। तो तीसरी बात ये है कि इनके दिल में शोहर की बात मानने का जज्बा थोड़ा होता है। और चौथी बात ये है कि बन संवरने का जज्बा ज़्यादा होता है। आज बच्चों इसकी हिम्मत करो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे साथ जिसकी कब्र बन जानी है, जो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, उसके लिए क्या बन रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है आपको नहीं आ रही समझ? मेरे साथ मुस्लिम मर जाना है, मेरे साथ कब्र बने, आज ना मरे तो कल मरे, कब्र बनेगी, जनाजा उठेगा, गुस्ल दिया जाएगा, उसको दफना दिया जाएगा, भूले की तरह लोग उसको भूल जाएंगे जैसे कि दुनिया में आया ही नहीं था। उनके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। और जिसने बनाया, जिसने चलाया, जो कौनैन और कायनात की इज़्ज़तों का बादशाह, जो अपनी इज़्ज़त में तन्हा, अपने वजूद में तन्हा, अपनी ताकत में तन्हा, अपने फ़ैसले में तन्हा, वो बनाए तो तन्हा, वो मिटाए तो तन्हा। यख़्लुक़ु मा यशा यफ़अलु मा यशा व मा तशाऊन इल्ला मा यशा युरीदु मा यशा व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति वल अर्ज़ ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन। जो बनाए तो उसके सामने कोई खड़ा ना हो सके, जो मिटा दे तो बात कोई ना कर सके, जो बोले तो समझ से सिमट जाएं सारे लोग, और उसके फ़ैसले को माना जाए, उसकी चाहत को वजूद दिया जाए। कायनात की इज़्ज़तों के नक्शे उसके सामने गिरते रहे। मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, अल्लाहु अकबर, मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। पत्ता उसकी इजाज़त दे के चले, ये पत्ता उसकी इजाज़त लेके ढले, उसको राज़ी करना इसका जज्बा ही नहीं है। उसको राज़ी करना, उससे बात करना, उसके लिए रोना,
اس کے لیے تڑپنا کہ میرا روٹھا ہوا اللہ مجھ سے مانے، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر کے چلوں، میں اللہ کو دکھا کے چلوں، میں اللہ کے سامنے ہو کے چلوں، اللہ مجھے ساری دنیا کی آخرت، دنیا اور آخرت کی عزتیں دے دیں۔ اس پہ محنت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کا فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے یا ظاہر سے ہوتا ہے؟ سارے بولو بھائی، کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے ہوتا ہے۔ اور محنت اعمال پہ ہو رہی ہے یا ظاہر پہ ہو رہی ہے؟ سارے بولو، ظاہر پہ ہو رہی ہے۔ فیصلے اعمال پہ ہیں، محنت ظاہر پہ ہے۔ دوڑ غلط لگی ہوئی ہے، دوڑ غلط لگی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا جب اللہ فیصلہ اعمال پہ کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت اعمال میں ہے، عزت اعمال میں ہے، عظمت اعمال میں ہے، محبت اعمال میں ہے، کام کا بننا اعمال میں ہے، زندگی کی خوبصورت اعمال میں ہے، تو چاہیے یہ تھا اعمال میں تھکا جاتا، اعمال میں رویا جاتا، اعمال میں پگھلا جاتا، تہجد میں بیٹھا جاتا، اشراق کی پابندی ہوتی، چاش کی پابندی ہوتی، لمبی لمبی دعائیں ہوتی، حیا والی زندگی ہوتی، میٹھے بول ہوتے، آپس میں محبتیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ تھا جسم یہاں تھکتے، سارے جسم بازاروں میں تھک رہے ہیں، سارے جسم ظاہر پہ تھک رہے ہیں، محنت غلط ہو رہی ہے، دوڑ غلط لگی ہوئی ہے، دوڑ غلط لگی ہوئی ہے۔ بچوں آج دوڑ کو صحیح کرنے کا سوچو، ورنہ مر جاؤ گے خشک دل لے کر، مر جاؤ گے تھکی زندگی لے کر، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو کیا خیال کرنے کا عزم ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عزم کرتے ہو آج کے بعد میوزک نہیں سنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں عزم کرتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد فیس بک اور یہ میوزک نہیں سنیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ سکرین؟ کرتے ہو انشاءاللہ؟ بس میں بات ختم کرتا ہوں۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے بھائی؟ ہاں رمضان آ رہا ہے۔ رمضان نہیں آ رہا، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ پیکج ہے یہ، پیکج ہوتا ہے نا، تو بات نہ بھی کرنی ہو کہتا یار پیکج ہے ضائع نہ ہو جائے، تھوڑی بات کر لیتے۔ نہ بھی چاہتا ہو تو انسان پیکج کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے دنیا کے منٹ کی پہچان کی ہے، جو اللہ نے ہمیں پیکج دیا ہے اس کی پہچان نہیں۔ تراویح پڑھنا مشکل، روزہ رکھنا مشکل، نماز کی پابندی مشکل، گناہوں کو چھوڑنا مشکل، اس لیے کہ اللہ کی پیکج کی پہچان نہیں ہے، اللہ کے مہمان کی پہچان نہیں ہے۔ جس کو اللہ کے مہمان کی پہچان ہوگی یہ اللہ کے ہاں اپنی پہچان کروا لے گا، میری بات یاد رکھنا۔ اور جس کو اللہ کے مہمان کی پہچان نہیں ہے، مہمان مہینے کی، اللہ کے مہمان مہینے کی پہچان نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اللہ کے ہاں، یاد رکھنا، کوئی پہچان نہیں۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، روزہ نہ چھوڑو، سارا دن کھڑے رہو، روزہ نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، لمبی لمبی دعائیں نہ چھوڑو، تمہارے مسئلے اللہ بغیر کسی تکلف کے حل کرنا شروع کر دے، نہ کر دے تو پھر مجھے کہنا، خود حل کریں گے۔ کتنے کام کرنے رمضان میں؟ پہلا کام جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہم اجرنی من النار، صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھو، جہنم سے اللہ پناہ دے دیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما، صبح اور شام 3 مرتبہ مانگو گے اللہ جنت دے دیں گے۔ استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیا کرنی بھائی؟ ہاں استغفار دلوں کو بنا دیتا ہے، کیا بناتا ہے بھائی؟ دلوں کو بناتا ہے، استغفار سے دل بنتے ہیں۔ اور بچوں آپ کو بتاؤں کہ جنت اور جہنم یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں جنت اور جہنم۔ حضور نے فرمایا جنت کو مانگا کرو، جو فرشتے جہنم کو دھکیل کر لے کے آئیں گے، جو فرشتے جہنم کو دھکیل کر لے کے آئیں گے وہ 70,000 غالباً فرشتے ہوں گے، اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ اتنی آواز سے چیخے گی، اتنی آواز سے چیخے گی جہنم کہ نبی جہنم کی آواز کو سن کے گر جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے، اس کی چیخ کو سن کے۔ ساری میدان معاشر اس کی چیخ کو سن کے عجیب کیفیت میں لے جائے گا جب جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بے حیا بن کے چلتی ہے اس کے
اس کے وجود سے اور اس کی شرم گاہوں سے ایسی پیپ نکلے گی کہ جہنمی ان پہ لعنت کریں گے، تم نے کیا کیا؟ ہاں، جہنمی خود ان پہ کہیں گے ہم تو خود پریشان تھے، تم نے کیا کیا؟ جہنم سے پناہ مانگو، پگھل جائے گا انسان، دوبارہ زندہ۔ لا یموتون فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہے نہ موت ہے، نہ موت ہے کہ مر جائیں، نہ زندگی ہے کہ نہ جی سکیں۔ یہ جو دنیا ہے آخرت بنانے کے لیے ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ کس کے لیے ہے بھائی؟ آخرت بنانے کے لیے۔ اور ہم کس پہ لگ رہے ہیں؟ دنیا بنانے پہ۔ صبح بھی دنیا پہ تھکتی، رات بھی دنیا پہ تھکتی، شام بھی دنیا پہ تھکتی، دنیا بولی دنیا سنی، دنیا دیکھی، کہاں سے آخرت آتی؟ اس لیے جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور جنت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں خوبصورت بات، جنت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو جہنم سے نکل کر آخری جنتی جنت میں جائے گا، آخری جو جہنم سے ہو کے جائے، اللہ اس کو پہلے جہنم کے سائڈ پہ کر دیں گے، جہنم سے نکال کر نا تھوڑا آگے کر دیں گے، اس کو جہنم کی تپش محسوس ہوگی، اور اللہ اس کو تھوڑا سی جنت کی فضا سنائیں گے، دکھائیں گے۔ مثال کے طور پہ خوبصورتی آئے گی، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی جنت کے قریب کر دے، میں تجھے پھر کچھ نہیں مانگتا۔ طرف مانگے اور تو نہیں مانگو، کہا نہیں مانگتا، اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو اس کو قریب کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ قریب آئے گا تو پھر جنت کا محل دیکھے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ مجھے جنت کے قریب کر کے یہ محل بھی ایک دے دے۔ عرف میں کہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں اور نہیں مانگتا؟ تو کہ اللہ تم مجھے پھر یہ محل دے دے، پھر نہیں مانگتا۔ تو اللہ جب اس کو وہ محل دیں گے، اب وہاں سے جا کے پھر اصل جنت کی خوبصورتیاں، شاد بادیاں اور اس کی چمکتے چہرے اور بہتی ہوئی نہریں اور پھلے ہوئے پل اور جھکے ہوئے خوشے اور سلامن سلامہ کی صدائیں اور فرشتوں کے سلام اور نبیوں کی ملاقاتیں اور صحابہ کا دیدار، یہ سب کچھ وہاں سے کچھ اس کا نظر آئے گا، تھوڑا بہت اس جنت کے نظارے۔ اب یہ سہم کے بیٹھ جائے گا، اس کا دل تو چاہے گا کہ وہ سب کچھ میں ملے، لیکن سوال نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے اچھا کہیں گے اچھا بھائی مانگتے نہیں ہو؟ کہ اللہ تجھ سے اتنا مانگا ہے، اب حیا آتی ہے کہ تو نے وہاں سے نکالا، مجھے یہاں دے دیا، محل دے دیا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، میں اس کو سادہ الفاظ میں کہوں سخی ذات ہوں، سخاوت کرتا ہوں، اس کا مفہوم یہ میں اپنی محبت میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جب سے میں نے اس دنیا کو بنایا ہے، زمین آسمانوں کو ملاؤ، اس کے خشکیوں اور تریوں کو ملاؤ، اس کے باغیچوں اور اس کے صحراؤں کو ملاؤ، اس کی ساری زمینوں کو ملا کر میں نے جتنی اس دنیا بنائی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت تیرے نام الاٹ کرتا ہوں۔ 10 گنا بڑی جنت۔ وہ جب یہ سنے گا نا اللہ سے، وہ کہے گا اللہ تو اللہ ہو کے مذاق کرتا ہے، اس کو یقین نہیں ہوگا، یا اللہ تو اللہ ہو کے مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، مذاق نہیں کر رہا، مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں مذاق کروں، جاؤ تیرے لیے جنت ہے، تو جا چلا جا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت پہ پہنچے گا اور جب وہ پہلے غلمان جو دربان کھڑے ہوتے ہیں نا دروازے کے ساتھ، وہ جو دربان کھڑے ہوں گے اس کو دیکھے گا، اس کے چہرے پہ اتنا نور ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ اس کو دیکھ کے سجدہ کر دے گا کہ یہ میرا اللہ ہی ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت۔ وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کے کہے گا نہیں نہیں، میں تو ایک طرح ادنا سا غلام ہوں اور میرے ساتھ 1000 لوگ اور ہیں تیری خدمت کے لیے، آؤ ابھی آگے چلو، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے تو بہت کچھ پڑا ہے۔ وہ جیسے آگے جائے گا، ملاقاتیں اور ایک نظارے اور کلو وشربو، اللہ ان سے کہیں گے کھاؤ پیو، ایسی زندگی کہ موت کوئی نہیں، ایسی جوانی کہ بڑھاپا کوئی نہیں، ایسی صحت کہ بیماری کوئی نہیں، اور ایسی خوشی کہ غمی کوئی نہیں، ابداً ابدا، موت کو موت آ گئی، اب ہمیشہ تم یہاں رہو گے، رضوان اللہ اکبر، اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے، اب لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائیں، تمہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یہ زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ہائے ہائے کتنا غلط فیصلہ ہوا ہم سے، کتنی غلط دوڑ لگی ہماری، اتنی بڑی ذات کو ہم نے ناراض کیا، چیزوں کے لیے، چہروں کے لیے، کپڑوں کے لیے، دکانوں کے لیے، مکانوں کے لیے۔ موت آئی سب کچھ یہاں، موت آئی سب کچھ یہاں۔ آخرت کی زندگی میرے بچوں اور میری بچیوں اور بیٹیوں یہ اصل ہے، اس کی محنت کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ اور اللہ کی منتیں کرو، یا اللہ تو کبھی ناراض ہو کہ ہمیں موت نہ دے دینا،
इस हालत में हमें मौत ना देना कि तू हमसे नाराज़ हो। या अल्लाह हम उजड़ जाएंगे, दुनिया आखिरत हमारी बर्बाद हो जाएगी, तू राज़ी होगा तो हमारी खुशियाँ हैं। हमारी सबसे खूबसूरत वक़्त हमारी मौत का बनाना। ये रमज़ान उसके लिए पैकेज है, रमज़ान उसके लिए पैकेज है, उसके लिए रोना है। अपने माओं को बच्चों जगाना, अपने वालिद के साथ मस्जिद में जाना, उनको एहतमाम से करना, इसकी मेहनत हो रही है। तो क्या ख्याल करोगे इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह ताला? हाँ, 3 तस्बीहात हर रोज़ करनी है, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। कितनी? 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। दिल लगा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, फेसबुक की तरफ निगाहें नहीं उठानी, मैच नहीं देखना, हाँ, कार्टून नहीं देखने, इन चीज़ों से बचो। अगर नहीं बचोगे, उलमा लिखा है मौत मुश्किल हो जाएगी, ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी, मौत भी मुश्किल हो जाएगी। हम इस्लामाबाद में रहते हैं, अल्लाह की तौफीक से आज तक कभी दिल में ऐसा जज्बा पैदा नहीं हुआ कि अपनी आईडी बनाई जाए, अपना इसको किया जाए। जो ये चाहता है मुझे ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से गम घेर लें और मेरी ज़िंदगी स्टक हो जाए, मेरी ज़िंदगी उदास हो जाए, मेरी ज़िंदगी वीरान हो जाए, उसका दिल चाहे वो इस्तेमाल करता रहे, वो कर ले इस्तेमाल। जो चाहता है मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बने, मेरी सुबह मेरी शामें खूबसूरत बने, इससे हट जाए, ज़रूरत का इस्तेमाल कर लो। काल आई है, काल गई है, और कभी थोड़ी ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको इस्तेमाल कर लो। शौक़ ना हो, जज्बा ना हो, दिल ना करे, इस तरह रमज़ान गुजारें। और फरमाया जो रमज़ान को गुनाहों के बग़ैर गुजार देगा, अगर रमज़ान के बाद अल्लाह ने उसको साल ज़िंदगी दी तो अल्लाह उसको पूरा साल गुनाहों से बचा लेंगे। कितनी बड़ी बात है भाई। तो करोगे इंशाअल्लाह इसकी हिम्मत? हाँ, अल्लाह अपनी कुदरत से सारे बच्चों का आना कबूल फरमा लें, ये बेटियों का आना कबूल फरमा लें, और ये पूरा स्टाफ जो हमारा, ये सारे अमले के लोग बैठे हैं, इन सब का बैठना कबूल फरमा लें। बच्चों, असल आखिरत है, कोशिश किया करो। दुनिया जाती है तो थोड़ी जाने दो, आखिरत असल है। नाराज़ होते हैं तो नाराज़ हो जाएं। मैं अपनी बेटियों से कहता हूँ पर्दे की हिम्मत करो, कज़नों से भी बाज़ार में जाते हुए खुले से गौन पहनो। बेटो, अगर तुम ये कर गए, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, तुम इतनी दुआएँ हमें दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बनेगी कि आप अपने लिए इतने नहीं रोगे जितना हमारे लिए अल्लाह से दुआ करके रोगे कि कोई सही था जो हमें बता गए। वीरान ज़िंदगी इसलिए है, गुनाहों में फंसे हुए, बातों में तकल्लुफ़ है। तो इंशाल्लाह इसकी हिम्मत करो, इंशाल्लाह करोगे इंशाल्लाह। यास्मीन भाई इंशाल्लाह।